یار باقی چھوڑیں، اگر گھر میں کتا بھی رکھا ہوا ہے نا، کتے کو بھی شام کو ہم روٹی دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو امیر ترین ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے ہی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر فوکس کرتے ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو اساتذہ کمیونٹی ہے، یا جتنے بھی دانشور لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو والدین کی تابعداری کرنی چاہیے. ایسے ہی میں بھی کہتا ہوں کہ اولاد کو والدین کی تابعداری کرنا چاہیے، لیکن میں ایک پوائنٹ سے اختلاف کرتا ہوں کہ اولاد پر زور دینے سے پہلے والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں. اکثر ہمارے معاشرے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب بچے اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو رات کو سوتے ہوئے اگر وہ بستر کو گیلا کر دیتے ہیں تو جو ماں ہے وہ خود گیلی جگہ پہ چلی جاتی ہے، لیکن بچے کو اٹھا کر خشک جگہ پر سلاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تب تو ماں کی مجبوری بھی ہے. دیکھیں کہ اگر بچہ خود گیلی جگہ پہ سویا ہے، اس نے بستر گیلا کر دیا ہے، تو وہ روئے گا تو ماں کو نیند نہیں آئے گی. اب ماں کی مجبوری بن گئی بچے کو خشک جگہ پہ سلانا، اور خود اس جگہ پہ آئے یا جیسے بھی کرے بچے کو خاموش کرانا تو ماں کی مجبوری ہے، ورنہ بچہ سونے نہیں دے گا ماں کو. اصل میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچہ اپنی بچپن کی عمر سے نکلتا ہے، جب اس کی تربیت کا دور شروع ہوتا ہے، تب والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت اچھی کریں. بچے کو خشک جگہ پر سلا کر اور خود گیلی جگہ پر سو کر اگر ہم یہ توقع کریں کہ بڑھاپے میں جا کر جو اولاد ہے وہ والدین کی خدمت کرے گی، صرف ایک اس بات پہ ہم توقع نہیں کر سکتے. بچے کی اولاد کی پوری زندگی کی تربیت یہ والدین کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، جب وہ بچپن سے نکلیں گے ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھے برے میں تمیز کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، تو یہ بھول جائیں کہ وہ بڑھاپے میں جا کر والدین کی عزت کریں گے. آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا ہے کہ کئی ایسے امیر لوگ ہیں جو بڑھاپے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کئی ایسے غریب لوگ ہیں جن کو بمشکل شام کو کھانے کو روٹی ملتی ہے، لیکن ان کی اولاد ان کی اتنی عزت کرتی ہے بڑھاپے میں جا کر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ساری زندگی غربت میں گزاری ہوتی، لیکن بڑھاپا ان کا پورا من ہوتا ہے. یار آپ وہ جو ہے نا مثال دیتے ہیں کہ مرچوں سے روٹی کھا لیں، لیکن اولاد کی تربیت پہ کمپرومائز بات کریں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو غریب بھی ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے میں جا کر وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہوتی ہے. یہ کاروباری لوگ جو ایک ٹرم ہے انویسٹمنٹ، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ برے وقت میں کام آئے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت ایک انویسٹمنٹ ہے بڑھاپے کے لیے. آج اگر آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کر دی ہے تو بڑھاپے میں کبھی بھی آپ رولیں گے نہیں، خواہ آپ کتنے بھی غریب ہیں، کبھی بھی آپ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے. اور وہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں جو انتہائی امیر ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے ارد گرد دولت کے انبار دیکھے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جا کر وہ اولڈ ہوم میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو، لیکن اہم ترین ریزن یہ ہے انہوں نے دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے خود بھی عیاشی کی اور اپنی اولاد کو بھی عیاشی کروائی، اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں دی. میں نے شروع میں ایک پوائنٹ دیا تھا کہ والدہ خود خشک جگہ پر سوتی ہے، والدہ خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے. یہ والدہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن صرف ایک اس کام پر اگر آپ کہیں کہ بڑھاپے میں جا کر اولاد خدمت کرے تو یہ پاسبل نہیں ہے. بڑھاپے میں اولاد سے خدمت کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساری زندگی ایک ایک قدم پر اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو کھانا کھلا دیا، یہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. بھائی کھانا تو آپ اگر گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں. بارش آ گئی، اگر آپ نے گھر میں جانور رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ بارش والی جگہ سے کسی خشک جگہ پر باندھ دیتے ہیں. بالکل یار باقی چھوڑیں، اگر گھر میں کتا بھی رکھا ہوا ہے نا، کتے کو بھی شام کو ہم روٹی دیتے ہیں. تو اولاد کو کھانا کھلا کر والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. یہ کبھی بھی نہ سوچیں. اولاد کو کپڑے پہنا کر والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. یہ پاسبل نہیں ہے.
तरबियत अहम तरीन हिस्सा है। खाना मिले ना मिले, औलाद को एक वक्त अगर आप खुदा ना खास्ता भूखा भी सोना पड़े तो आप भूखा सुला सकते हैं, लेकिन तरबियत में कभी भी आप नागा ना करें। रोजाना की बुनियाद पर सही एक एक कदम पर औलाद की अच्छी तरबियत करें। अगर आप औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो आपने अपने बुढ़ापे के लिए सरमायाकारी कर ली है।